السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى في موضع آخر إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، اس پرفتن دور میں اور اس موجودہ سنگین مسائل اور حالات میں مسئلہ فلسطین کے عنوان کے علاوہ کسی اور عنوان پر بات کرنا یہ خلاف اولا، خلاف ادب ہے، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت ان تمام مسائل سے، مسئلہ فلسطین کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں، وہاں کے حالات سے واقف ہونا، اس کی تاریخ سے واقف ہونا، اور وہاں کے تمام چیزوں سے واقف ہونا، دشمن کے تمام حربوں سے واقف ہونا، مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان تمام مظالم سے واقف ہونا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اسی مسئلے پر گفتگو کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کی تاریخ اور مسئلہ فلسطین کے عنوان سے فلسطینیوں کی تاریخ کے تعلق سے کہا تھا کہ قوم یہود فلسطین میں کس طرح آباد ہوئی اور خلافت عثمانیہ کا زوال کیسے ہوا، اس کے پس پردہ، اس کے پس منظر میں کیا کیا سازشیں، کیا کیا گل کھلایا گیا اور کون اس میں پیش رہا، یہودیوں کی کیا مکاریاں رہی ہیں، یہ سب میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ تاریخی اور مستند کتابوں کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ چیزیں باقی تھیں کہ
جو شبستہ ضیفی نامی یہود تھا، وہ یہود عبد الحمید ثانی جو آخری خلافت عثمانیہ کے مخلص بادشاہ رہے ہیں، مخلص خلیفہ رہے ہیں، ان کے پاس جب اس نے فلسطین میں آباد ہونے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا اور عبد الحمید ثانی خلیفہ نے اس کو انکار کیا تھا، تو اس کے بعد اس نے عبد الحمید ثانی کے خلاف بغاوت پھیلانے اور ان کی دشمنی کو پھیلانے، ان کے تعلق سے نفرت کو پھیلانے میں جو تنظیموں کو اس نے آباد کیا، کیسے کیسے سازشیں رچائی، کیسے کیسے اس نے جو ہے مکاریاں کی ہیں، چال بازیاں کی ہیں، یہ سب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ آخر میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ جب جرمنی اور برطانیہ ان دونوں کے درمیان 1914 سے لے کر 1918 تک 4 سال یہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، اس میں چونکہ خلافت عثمانیہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، زوال کے بالکل قریب تھی، بغاوت پھوٹ پڑی تھی، تو ایسے میں یہ فرسٹ ورلڈ وار کا ہو جانا، اور پھر چونکہ اس میں جس کا تختہ اونچا تھا اور جو جتنے کے قریب تھا وہ برطانیہ تھا، برطانیہ والوں سے یہ شبستہ ضیفی اور یہود لوگ جو کہ عبد الحمید ثانی کے پاس 50 کروڑ پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیے تھے، 50 لاکھ جیب خرچ کے لیے دینے کا جو وعدہ کیے تھے، انہوں نے ان سے ہاتھ ملا کر کے یہ کہہ دیا کہ اگر تم جیت کر آ گئے ہم تمہیں ہتھیار سپلائی کریں گے، تم اگر جیت کر آ جائے تو عبد الحمید ثانی نے فلسطین میں ہمیں زمین دینے سے انکار کیا تھا، اگر تم جیت کر آ جاؤ تو ہمیں فلسطین میں جگہ دے دو۔ اس وعدے پر جو ہے پھر اس کے بعد برطانیہ جیت گیا، اور برطانیہ جیت جانے کے بعد وہاں سے فلسطین میں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آباد ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب آخر میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں پوری طرح برطانیہ کے زیر تحت یہ سب کے سب مسلم ممالک جو 57 ممالک اب ہے، یہ سب کے سب اس کے زیر نگین آ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آپس میں ان کو لڑایا گیا، اور پھر 57 لکیریں بنی، سرحدیں بنی 57، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ممالک بنتے ہوئے گئے، اور ریاست اسرائیل کی بنیاد 1948 میں پڑی۔ 1948 میں باقاعدہ باضابطہ اقوام متحدہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ 58% زمین فلسطینیوں کی ہوگی اور 42% زمین اسرائیل کی ہوگی۔ یہ اعلان اقوام متحدہ نے آپس میں کر کے یہ ریاست اسرائیل کا اس نے جو اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ملک جو ہے اس کے حامی ہوتے ہوئے گئے، اور اب تک یہی حال چلتا ہوا آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو۔ دوستی نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان سے اپنے والہانہ تعلقات قائم مت کرو، ان سے گہرے تعلقات آپ مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں خود دوست ہیں، اور یہ دوستی کر کے مسلمانوں کے اگینسٹ میں، ان کی مخالفت میں، مسلمانوں کو ختم کرنے میں، یہ دونوں کے دونوں مل کر اسلام کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سازشیں کرتے رہیں گے، مکاریاں کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا جب تیتس رومی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان یہودیوں کو مار کر کے بھگایا تھا، اس وقت سے لے کر کے یہ یہودی عیسائیوں سے مل جلنے کی کوشش کر کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں یہ سب کے سب لگے ہوئے تھے۔ اور جب مسلمانوں کے حق میں آیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، اس وقت سے یہ لوگ سازشیں آپس میں رچ رہے تھے۔ تو بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں خود دوست ہیں۔ یہ دوستی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو لوگ، جو شخص، جو قوم، جو ملک، جو برادری
ان سے تعلقات قائم رکھے گی، ان کو دوست بنائے گی، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گی، وہ انہی میں سے ہے۔ وہ یہود ہے، وہ نصارہ ہے، وہ غیر مسلم ہے، یہی سازشیں کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہود بتا دیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ جب ان سے اگر تم نے ہاں میں ہاں ملا لیا، ان سے جو ہے تم نے تعلقات قائم کر لیا، تو گویا کہ تم انہی جیسے ہو، تم انہی میں سے ہو، تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو، تم اسلام کے ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ آج اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، پتہ چلے گا کہ یہ 57 ممالک، مسلم ممالک جو اسلام کے نام پر ملک بنے ہوئے ہیں، اسلام کے نام پر ملک چلا رہے ہیں، یہ سب کے سب ان یہودیوں، اسرائیل اور امریکہ سے کے ہاں میں ہاں ملانے والے۔ اگر ان کو اتنی ہمت ہوتی، ان مسلم ممالک کو اگر ان کو اتنی ہمت ہوتی، اسلام کے ماننے والے ہوتے، اگر حقیقی مسلمان ہوتے، اگر ان کو ان کے اپنے صحابہ کے اولاد ہونے کا کچھ تو بھی احساس ہوتا، تقدس ان کا خیال رکھتے، ان کو اہمیت ہوتی ان چیزوں کی، اپنی عظمت کی، تو یہ اس طرح کی حرکتیں، اتنی گھٹیا حرکتیں ہرگز نہیں کرتے، بلکہ اس معاملے پر فلسطینیوں کی مدد کرتے، ان کو امداد پہنچاتے، حماس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے، غزہ کی پٹی پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان مظالم پر آواز اٹھاتے، ان کو فوجی طاقتیں بھیجتے، ان کو غذائیں بھیجتے، ان کو دوائیاں بھیجتے، ان کو ہر طرح کی راحتیں بھیجنے کی کوششیں کرتے، لیکن کوئی آج بولنے کو تیار نہیں، کوئی امداد پہنچانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اپنے مالک کی وفاداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈر ہے ان 57 ممالک کو اس بات کا کہ کہیں اگر میں ان فلسطینیوں کو مدد پہنچا دوں، ان کی شان بشانہ لڑوں اور میں ان کو فوجی طاقتیں بھیج دوں، امریکہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جس کی ہڈی کھا کر کے میں جی رہا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس ناراضگی میں یہ ان سے ہم کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کسی مائکا لال کی طاقت ہے جو بائیڈن نے اسرائیل کے نیتن یاہو سے جا کر کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، گلے سے گلے لگا لیا، تو کوئی مسلم ممالک کا ایک بھی صدر یا ایک بھی وزیر اعظم وہ جائے اور فلسطین کے محمود عباس سے ہو، چاہے اسماعیل ہنیہ سے ہو، چاہے وہ وہاں کے کمانڈروں سے ہو، جا کر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ کسی ایک بھی مسلم ممالک کے وزیر اعظم اور حکمران کی، عرب حکمرانوں میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں ہمت نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر میں یہ کروں گا تو دشمنی مول لینی پڑے گی امریکہ سے، دشمنی مول لینی پڑے گی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے، ان کے گہرے تعلقات ہو چکے ہیں، میری دوستی کہیں ٹوٹ نہ جائے، میرے تعلقات کہیں خراب نہ ہو جائے، میری تجارتی تعلقات کہیں خراب نہ ہو جائے، اس خوف میں یہ لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ میں گہرے تعلقات رکھے، دوستی کرے، ان کے ساتھ میں والہانہ تعلقات کو قائم کریں یہودی نصارہ سے، تو پھر وہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ یہ نام کی صرف مسلم ممالک ہیں، یہ نام کی صرف سلمان نام ہے، یہ نام کی صرف اسلامی نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کام یہود و نصارہ سے ہے۔ وقت آنے پر یہ مسلمانوں کے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو گویا کہ یہ سب کے سب ان کے ظلم میں دہشت گرد اسرائیل جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اور معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہاں کے عورتوں کو مار رہا ہے، وہاں کے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ میزائل داغ رہا ہے، بم باری کر رہا ہے، اسکولوں کو مسمار کر رہا ہے، اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں کو مسمار کر رہا ہے، منہدم کر رہا ہے، بڑے بڑے گھروں کو، اپارٹمنٹوں کو، بلڈنگوں کو، مکانات کو وہ منہدم کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم میں یہ لوگ برابر کے شریک ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ یقیناً ان ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ،
وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عربوں کے لیے ہلاکت ہو. ہلاکت کیوں ہوگی؟ انہی وجہ سے ہوگی. ان کے وجوہات، ان کے اسباب، ان کے ریزنز یہی ہوں گے کہ یہ لوگ یہود النصارہ کو اپنا جانی، اپنی جگری دوست بنائے ہوئے ہوں گے، ان سے گہرے تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں گے. انہی وجوہات کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديارهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے تم کو منع کرتے ہیں جو لوگ تم کو دینی تعلق کی وجہ سے، اپنے مذہبی وجہ سے، اعتبار سے تم سے قتل و قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. آج غزہ میں، حماس میں، مسجد اقصیٰ کے پاس، بیت المقدس کے پاس جو جنگ ہو رہی ہے، جو حالات ہو رہے ہیں، ان مظلوم فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کے، ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں کے نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں کے ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ میں اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، میرا نبی، میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا رب مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے جان جائے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم بیت المقدس کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دو، لیکن مسجد اقصیٰ کے ساتھ تم سودا مت کرو. یہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی حکم ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے. یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے دہشت گرد اسرائیل ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستی قائم مت کرو جو لوگ تم کو دینی اعتبار سے قتل و قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. آج کئی ہزاروں لوگ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، کہیں کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دہشت گرد اسرائیل ان کو بھی نشانہ بنا کر کے مار رہا ہے، ان کو بھی نشانہ بنا کر کے بمباری کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. پوری بین الاقوامی کے طور پر اگر آپ جنگ کے اصولوں کو دیکھیں گے پتہ چلے گا جنگ میں بچوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی، جنگ میں ہاسپٹلوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی، جنگ میں مکانات پر بمباری نہیں کی جا سکتی، جنگ میں اسکولوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی، جنگ میں عورتوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی. اب جب بمباری کہاں کر سکتے ہیں؟ صرف بارڈر پر کر سکتے ہیں. عام شہروں پر، عام گلیوں پر، عام محلوں پر جنگ نہیں کر سکتے، بمباری نہیں کر سکتے، میزائل نہیں ڈال سکتے. یہ کون؟ یہ کرنے والا دہشت گرد ہوتا ہے، یہ کرنے والا آتنک واد ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ دہشت گرد اسرائیل کر رہا ہے. لیکن کسی ایک کو ہمت نہیں اس کو دہشت گرد کہنے کا، کسی ایک کے اندر بھی یہ مجال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کسی ایک عرب حکمران کو بولنے کی کہ یہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اس کی یہ حرکتیں، اس کا یہ ظلم کرنا، یہ مظالم ڈھانا، یہ سب کا سب دہشت گردی ہے. کسی ایک کو بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے ہیں اور نکال رہے ہیں. غزہ والوں کو، حماس والوں کو، فلسطینیوں کو وہ زمین خالی کر دینے کا حکم ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیں ان کی ہمتوں پر، قربان جائیں ان کی قربانیوں پر، ان مظلوم فلسطینیوں پر. ایک گھر کے کئی افراد، باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، ماں کے سامنے بیٹی، بیٹی کے سامنے ماں، اور کئی گھروں کے سب افراد ختم ہو رہے ہیں. ایک معصوم بچہ بچ جاتا ہے یا ایک فرد بچ جاتا ہے، لیکن ان تمام کے ان کی زبانوں پر بس یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری شہادتیں اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا بیت المقدس کی حفاظت پر، بیت المقدس کی حفاظت پر اور مسجد اقصیٰ
کی حفاظت پر ہم اللہ سے اجر لیں گے۔ ان کی یہ ہمتیں ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل ان کے اوپر دہشت گردی کر رہا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تو جو دہشت گرد اسرائیل اس کے اوپر، فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، حماس کے ساتھ میں جو بھی لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، میزائل داغ رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کیوں دہشت گردی یہ کیوں ہے اور اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ اصل زمین تو ان فلسطینیوں کی ہے، کیونکہ جب 1948 میں جو حکم ہوا تھا، اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا تھا 1948 میں کہ 58% زمین فلسطینیوں کی ہوگی اور 42% زمین اسرائیل کی ہوگی۔ یہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن 1948 سے لے کر ابھی 2023 تک اگر آپ میپ اٹھا کر کے دیکھیں گے پتہ چلے گا وہ 58% زمین قبضہ ہوتے 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 صرف 20% باقی رہ چکی ہے فلسطینیوں کے پاس۔ اس 20% زمین پر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا قبضہ ہو جائے، وہ 20% زمین پر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خالی ہو جائے اور وہاں یہودی قوم آباد ہو جائے، وہ میرے قبضے میں آ جائے، وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے، ایک بھی مسلمان خاندان باقی نہ رہے، وہ سب کا سب یہودیوں کا ہو جائے، وہ سب کا سب یہودیوں کے قبضے میں آ جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن کوئی اقوام متحدہ یہ خود فیصلہ کرنے کے باوجود، کوئی خود اقوام متحدہ سلامتی کونسل قائم کیا ہوا ہے اور خود جو ہے قانون بنایا ہوا ہے، لیکن اس قانون کی خلاف ورزی پر کہنے کو تیار نہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں، اسرائیل یہ غلط کر رہا ہے، اور اس کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں ان کو غلط کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ قانون بنانے والا بھی وہی، قانون توڑنے والا بھی وہی، اور قانون بنانے والا بھی وہی ہو اور قانون توڑنے والا بھی وہی ہو، تو بقیہ جو کچھ سب کے سب غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے اپنے منہ کھول سکتے ہیں؟ تو یہ حالات ہیں وہاں کے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ یہودی قوم جو اب اس وقت اسرائیل میں آباد ہے اور جو ظلم کر رہا ہے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کو ڈال دیا ہے، ان کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہے، بے عزتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ذلت تو اس زمانے سے ہے، 1800 سال سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بہت فوقیت دی چکی تھی، ان کو جو فضیلت دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی فوقیت کا، فضیلت کا غلط فائدہ اٹھایا اور ان کو ذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی سب سے گھناؤنی حرکت انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے تمام نعمتوں کی ناشکری، ناقدری کرنا، انبیاء جیسی نعمت کو قتل کرنا، ان کو قتل کرنا، یہ سب سے بڑی گھناؤنی حرکت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت کو ڈال دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر آ چکا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلند بھی رکھا ہے، میڈیا اس کے قبضے میں، پوری دنیا کی پورے عالمی تجارت ان کے قبضے میں، ہر بڑی بڑی مضبوط ڈپارٹمنٹ سب کے سب ان کے قبضے میں ہے، کوئی ان کو اف تک نہیں کہہ سکتا، ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کے اوپر کوئی کام کشی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا
اگر ان یہودیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذلیل ہونے ہی کی وجہ سے ہر نماز میں ہر شخص کو حکم یہ دیا کہ ان یہودیوں سے تم پناہ مانگو، جہاں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہو چکا ہے۔ غضب کس وجہ سے ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقدر میں رکھا ہوا ہے، تو یہ غضب جن کے اوپر ہوا ہے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں بھی مسلمان نماز پڑھے، چاہے وہ اعظم نگر میں پڑھے، چاہے وہ بیلگام میں پڑھے، چاہے وہ انڈیا میں پڑھے، چاہے وہ حرم میں جا کر پڑھے، کعبۃ اللہ میں پڑھے، کعبۃ اللہ کے عین وسط میں جا کر کے پڑھے، مدینہ میں پڑھے، مسجد اقصیٰ میں پڑھے، جہاں بھی جو بھی، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے خاص مسلمان ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، ہر شخص جب نماز میں نماز ادا کرے گا تو ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ تم ان یہودیوں سے پناہ مانگو۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ عرب حکمران اپنی اپنی جگہوں میں اپنی اپنی اسلامی حکومتوں کے اندر نماز پڑھنے کا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ حج کے موقع پر یہ سب کے سب کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنا اور سال بھر میں غلاف کعبہ کو بدلنا، اس کے خلاف کو بدلنا، اس کی نیکیوں کو، اس کام کو نیکی سمجھتے ہیں۔ ہاں ہے نیکی یہ کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، وہاں کے انتظامات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، غلاف کعبہ کو بدلنا، وہاں کی صاف صفائی کرنا، وہاں کے تمام طرح کے انتظامات کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن عین جب مظلوم فلسطینیوں کو ضرورت ہے امداد کی، فوجی طاقتوں کی، وہاں کی غذاؤں کی، وہاں کو ان کو امداد کی، مدد کی، تعاون کی ضرورت ہے، تو تمہاری کہاں گئی وہ سب کی سب طاقتیں؟ تمہارا کہاں گیا وہ نیکیاں؟ تم جب ان یہودیوں کو پناہ مانگتے ہو، ہر نماز میں تم کو حکم ہوا اور تم کو پتہ ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تو پھر کیوں تم ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہو؟ کیا ہوا ان عرب حکمرانوں کو؟ اور ابھی یہ خبر ملی تھی کہ انہی دنوں کے اندر جب مظلوم فلسطینیوں کی لاشیں وہاں پر بچھی ہوئی ہیں، 10,000 سے زیادہ اسرائیل دہشت گرد نے دہشت گردی کر کے مظلوم فلسطینیوں کو 10,000 سے زیادہ اس نے قتل کر دیا ہے، تو یہ سعودی عرب کے دارالحکومت کیپٹل سٹی میں ریاض کے اندر ننگا عورتوں کو نچا رہا ہے، اور وہاں میوزکیں اور وہاں پر گانے ناچ گانا کر کے جو ہے یہ سب کے سب میوزک کا اور بے حیائی کا ماحول بنا دیا ہے۔ یہ کیا کر دیا ان عرب حکمرانوں نے؟ کہاں گئی ان کی طاقتیں، کہاں گئی ان کی شرم، کہاں گئی ان کی حیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، جب انہوں یہ سب کے سب اپنی ذمہ داری بھول جائیں گے، اپنے کاموں کو بھول جائیں گے، اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسے گی۔ یہ ریاض کے اندر یہ جو بے حیائی کا ماحول انہوں نے بنایا ہے، یہ حقیقت میں ان مظلوم فلسطینیوں کی لاشوں پر یہ انہوں نے نچایا ہے۔ اللہ ضرور اس کا انتقام لے گا، اللہ ضرور ان کا بدلہ لے گا۔ ان کی موت جس کے انڈر میں اور جس کے ماتحت میں یہ کام ہوا ہے، پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز کہ ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ مظلوم فلسطینیوں کو جہاں پر امداد کی ضرورت ہے اور یہ لوگ میوزک کے اندر، گانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیسے خون کے آنسو روئے ہوئے ہوں گے۔ مظلوم فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو جب یہ خبر پہنچی ہوگی، سعودی عرب جیسا مقدس شہر جہاں صحابہ کی اولاد موجود ہے، ایسے مقدس شہر کے اندر جہاں مدد کرنی چاہیے تھی اور وہاں پر ناچ گانا چل رہا ہے، کیا تکلیفیں ہوئی ہوں گی ان گھروں کے افراد کو جن گھروں کے کئی افراد شہید ہو گئے، اس باپ پر کیا گزری ہوئی ہوگی جس کا نوجوان بیٹا مر گیا، اس ماں پر کیا گزری ہوئی ہوگی جس کے معصوم چھوٹے بچے مر گئے ہوں گے، اس شوہر پر کیا گزری ہوئی ہوگی جس کی نئی نویلی دلہن ماری گئی، اور اس باپ پر کیا گزری ہوئی ہوگی جس کا خون پسینہ کما کر کے، خون پسینہ بہا کر کے اس نے اپنا ایک مکان بنایا تھا، اس نے اپنا گھر بنایا تھا، اس نے تعمیر کیا ہوا تھا، دہشت گرد اسرائیل کے میزائل سے اس کا گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ حکم دیا ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو یہ ذلت ان کے اوپر کیوں بیچی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب کیوں نازل ہوا ہے؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ذلیل ہونے کے باوجود آج سپر پاور کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج ان کے پاس ہر چیز کی طاقت کیوں آئی ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتا آخر میں کتا ہی رہتا ہے. بعض مرتبہ کتوں کو پالنا پڑتا ہے اور بعض وجوہات کی وجہ سے، لیکن کتوں کو پالنے کی وجہ سے وہ کتا عزیز نہیں ہو جاتا، وہ سر بلند نہیں ہو جاتا. کتوں کو بعض مرتبہ کسی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پالنا پڑتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کتا ہی رہتا ہے. یہ لوگ اب کتوں کو پالنے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، وہ ناپاک ہی رہے گا. اس کی جگہ بادشاہ کی جگہ نہیں ہو جاتی، اس کی جگہ ہمیشہ چوکھٹ پر ہی رہے گی، دروازے پر ہی رہے گی. لیکن پالنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو طاقت دی ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے. کیونکہ جب کوئی اونچی ذات والا، اونچی قوم والا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جو نچلی قوموں کا کام ہوتے ہیں، نچلی ذات کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا حرکتیں جب اونچی ذات والے کرتے ہیں تو ایسوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نچلی ذاتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو سر بلند کرتے ہیں. شہزادہ اگر کوئی غلطی کرے، شہزادہ اگر کوئی خطا کرے، شہزادہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو سزا، اور وہ بھی گھناؤنی حرکت سرزد ہو جائے، گھناؤنی حرکت میں وہ مرتکب ہو جائے، مبتلا ہو جائے، تو بادشاہ اس کو اس گھناؤنی حرکت کی سزا نچلے چمبار، بھیڑ چمباروں سے ہی اللہ جو ہے وہ بادشاہ اس کو سزا دلواتا ہے تاکہ اس کی عقل ٹھکانوں پر آ جائے، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ جائے. اس وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے اس سے جو ہے سزا دلوا دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کر رہا ہے. یہ 57 ممالک، مسلم ممالک، عرب حکمران، کیا فضیلت ہے ان لوگوں کی. صحابہ کی اولاد ہیں، صحابہ کی مقدس شہر میں ہیں، صحابہ جو کہ قربانیاں دے دے کر کے اسلام کو پوری دنیا میں انہوں نے روشن کیا، قرآن کو روشن کیا، قرآن کی عزت کو سب کچھ پھیلا دیا. لیکن یہ لوگ عرب حکمران عیش میں، عیاشی میں آ کر، عیاری میں آ کر کے انہوں نے صحابہ کی تقدس کا خیال نہیں رکھا. انہوں نے صحابہ کے شہر کی مقدس ذہن کی، پاک شہر کی زمین کی انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. اس گھناؤنی حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر بلند کیا ہے اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو سزا دے گا تاکہ ان لوگوں کی عقل ٹھکانے پر آ جائے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے نچلی گری قوموں کو، ذلیل قوموں کو، بے عزت قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ان کو جو سر بلند کرتے ہیں. بیت المقدس سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر حدیث کا علم لانے والے یہی شخصیت ہیں، یہی عالم دین ہیں. ان کے علاوہ کوئی حدیث کا علم ہمارے اس ملک میں نہیں لائے. یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم دنیا کے اندر نازل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بیت المقدس پر نازل کرتے ہیں. اگر وہ حکم وہاں پر نازل ہوا، وہاں پر چلا، تو پھر پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. اور اگر وہاں نہیں چلا تو پوری دنیا میں نہیں چلتا. وہاں حکم وہ چلا تو پوری دنیا میں چلے گا، وہاں وہ حکم نہیں چلا تو پوری دنیا میں نہیں چلے گا. اسی کے آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اللہ ہم سے غصہ کیے ہوئے ہیں یا خوش ہیں یا ناخوش ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے بیت المقدس کے حالات کو دیکھنا پڑے گا. بیت المقدس اگر مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو یہ سمجھ لیجئے اللہ ہم سے راضی ہے. ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. ہمارے درمیان
اللہ کے وہ چہیتے، وہ لاڈلے، وہ محبوب، وہ اللہ کے ولی موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کی بدعمالیوں کی ستاری کر کے اللہ ہم سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اگر وہ مسلمانوں کے قبضے میں پوری طرح نہیں ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں گیا یا عیسائیوں کے قبضے میں گیا یا غیر مسلموں کے قبضے میں گیا یا ظالموں کے قبضے میں گیا یا سفاکوں کے قبضے میں گیا، تو یوں سمجھ لیجئے ہمارے درمیان رہنے والے لوگوں کے اعمال بد ہو گئے، ان کے اخلاق اچھے نہیں رہے، ان کے کام اچھے نہیں رہے، وہ بدعمالیوں میں، برے کاموں میں، بد اخلاقیوں میں، دھوکے بازیوں میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین چکا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور بات اسی میں سمجھ لیجئے، اگر اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں اگر آ جاتا ہے، اگر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، حماس کو اگر فتح مل جاتی ہے، غزہ والوں کو اگر فتح مل جاتی ہے، فلسطینیوں کو اگر فتح مل جاتی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی، جہاں بھی کفر و اسلام کا معرکہ ہوگا، جہاں بھی کفر و اسلام کی لڑائی ہوگی، جہاں بھی کفر و شرک اور اسلام کی جہاں بھی جھگڑے ہوں گے، جنگ ہوگی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو جو فتح نہیں ملے گی، وہاں بھی وہ جس طرح مظلوم فلسطین جس طرح شکست کا سامنا کریں گے، وہاں ان کو حالات سے گزرنا پڑے گا، اسی طرح پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان ہوں گے اور جہاں کفر و شرک سے لڑیں گے، وہاں مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے لڑنا پڑے گا، ان کو جو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ فرمائے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے یہودی ہر زمانے میں ذلیل رہے ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے، تاریخ یہاں سے لے کر تقریباً 1080 میں فرانس سے اس کو جلا وطن کر دیا گیا، 1098 میں ان کو جمہوریہ چیک سے نکالا گیا، 1113 کیف ملک سے ان کو قتل عام کر دیا گیا، 1171 میں اٹلی ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، 1298 میں ان کو سوئٹزرلینڈ میں پھانسی دی گئی، اور اسی طرح 1306 میں فرانس میں 300 یہودیوں کو زندہ جلایا گیا، 1391 میں اسپین میں ان کو پھانسی دی گئی، 1516 میں پرتگال سے جلا وطن کر دیا گیا، 1541 میں آسٹریلیا سے جلا وطن کر دیا گیا ان یہودیوں کو، اور اسی طرح 1933 میں جرمن میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کر دیا اور 10% یہودیوں کو باقی رکھا، اور یہ کہہ کر کے باقی رکھا ہٹلر نے کہ میرے اس عمل کو جائز قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا، یہ بقیہ 10% یہودی بتائیں گے کہ میں صحیح تھا یا غلط تھا۔ آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ فلسطینیوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہٹلر نے جب ان کو جلا وطن کر دیا تھا پوری دنیا میں در بدر پھر رہے تھے، اس وقت فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی، وہاں کے وزیر اعظم نے، وہاں کی حکومت نے ان کو جگہ دی، ان کو پناہ دی، یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی، ہٹلر صحیح تھا اور پوری دنیا غلط تھی۔ ہٹلر فرماتا ہے، کہتا ہے کہ پوری دنیا میں مجھے سب سے معزز مذہب اگر کوئی لگا تو وہ اسلام ہے، معزز شخصیت اگر کوئی لگی تو وہ محمد ہے، اور سب سے گھناؤنی اگر کوئی قوم لگی تو وہ یہودی ہے۔ جہاں بھی جس فتنے کے پیچھے میں اگر کوئی تحقیق کرتا ہوں تو وہاں آخر میں کوئی نہ کوئی یہودی چھپا ہوا ہوتا ہے جو سازشیں کر کے یہ فتنے پھیلاتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے ان 60 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کر دیا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ان تمام چیزوں میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ میں نے شروع سے لے کر کے اب تک اپنی ذمہ داریوں کو، ہماری ذمہ داریوں کو بتایا۔ ایک ذمہ داری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بار بار کھٹک رہی ہے، اب بھی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کو بائیکاٹ کریں یا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کئی لوگوں سے میں نے بات کی، کئی دکانداروں سے بات کی، کئی لوگوں سے میں نے بات کی، تو ہر ایک کی زبان میں ایک اشکال ہے
وہ یہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر ہم یہ کولڈ ڈرنکس پینا چھوڑ دیں، اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس کا کیا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں چھا گیا ہے، وہ پوری دنیا میں تجارتیں کر رہا ہے، اس کا ہم کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اس کے لیے پوری دنیا کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کی دکان میں کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کی محنت کرنے سے کیا ہوگا۔ ارے عقل کے اندھے گدھے کی اولاد، جتنا بولے اتنا کر دوں۔ تیرے بھائی سے اگر تیرے ساتھ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تیرے دوست کے ساتھ میں جب جو کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو تب تو اس کی گھر کے اندر شادی رہتی ہے، تو شادی میں جب اس کی دعوت ہوتی ہے تو کیا اس کی دعوت کو جاتا ہے؟ تیرے نہ جانے سے اس کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن تب بھی تو اس کی دعوت کو بائیکاٹ کرتا ہے، اس کے پروگرام کو بائیکاٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح ان مظلوم فلسطینیوں پر دہشت گرد اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں، اور نفرت کا اظہار کر کے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو نقصان ہو یا نہ ہو، اس کا تجارتی بائیکاٹ کرنے سے، ہماری وجہ سے، میرے ایک کی کرنے کی وجہ سے اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، وہ بات کی بات ہے، لیکن تجھے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ جو بھی پروڈکٹس ہیں، جو بھی مصنوعات ہیں، یہ سب کا سب ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔